بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کے 12 کلاس کی بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 3۔ اس سے پہلے میں نے مرزا غالب کے 2 لیسن بنا دیے، 2 خطوط تھے تو دونوں خط بنا دیے۔ تو یہ لیسن نمبر 3 ہے، خوجی ایک مطالعہ۔ تو یہ جو ہے آپ ہمارا مضمون یہ تنقیدی مضمون ہے جسے احتشام حسین نے لکھا ہے۔ تو پہلے ہم تنقید دیکھتے ہیں، تنقیدی مضمون ہوتا کیا، اس کے بعد احتشام حسین جو مصنف ہے، اس کے لکھنے والے رائٹر، ان کا تعارف دیکھیں گے ہم۔ تو دیکھیے، تنقیدی مضمون وہ مضمون جس میں کسی ادبی صنف، کسی ادبی تخلیق یا کسی ادبی نظریے کے مختلف پہلوؤں پر رائے زنی کی جائے، تنقیدی مضمون کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی صنف ہے، مطلب کوئی بھی لکھنے والا چیز جو ہے اس پر رائے زنی کرنا تنقیدی مضمون، اپنی رائے دینا۔ ادب میں تنقید کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اس کے تحت ادبی تخلیقات کی خوبیوں، خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کی روشنی میں فن اور ادب کی جانچ کی جاتی ہے۔ تنقید نگار کے لیے ذاتی پسند و ناپسند سے زیادہ اہم وہ معیار ہوتے ہیں جن کی قدر و قیمت ہر زمانے میں برقرار رہتی ہے۔ ہم جب کسی ادبی تخلیق کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں متاثر کرتی ہے۔ یہ تاثر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ یہ تاثر وقتی بھی ہو سکتا ہے اور مستقل بھی۔ چونکہ ہم میں زیادہ تر لوگ ادب کو وقت گزاری کی چیز سمجھتے ہیں، اس سے صرف تفریح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم بالعموم کسی تخلیق کو بار بار نہیں پڑھتے، جبکہ تنقید نگار ادبی تخلیق کا ایک سے زیادہ بار مطالعہ کرتا ہے۔ وہ ہر بار ایک نئے تاثر سے دوچار ہوتا ہے، بہت سے تاثرات سے گزرنے کے بعد وہ ان کی چھان پٹک کرتا ہے۔ اس طرح تخلیق کی زیادہ سے زیادہ خوبیاں اور خامیاں اس پر واضح ہو جاتی ہیں۔ اس عمل سے گزرنے کے بعد ہی تنقید نگار کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تنقید تشریح اور تجزیہ ہی نہیں کرتی، ادبی تخلیق کے بارے میں ایک سوچی سمجھی رائے بھی دیتی، یعنی جو تنقید کر رہا ہے وہ اپنی اس پر رائے بھی دیتا ہے۔ حالی، شبلی اور محمد حسین آزاد کے دور کے بعد جن نقادوں کی تحریریں ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں، ان میں عبد الرحمن بجنوری، مسعود حسن رضوی، ادیب مجنوں گورکھپوری، احتشام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ تو ہم احتشام حسین، یہ والا مضمون جو احتشام حسین لکھا، ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، احتشام حسین 1912 میں پیدا ہوئے اور 1972 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سید احتشام حسین اعظم گڑھ کے ایک گاؤں ماہل میں پیدا ہوئے۔ تعلیم اعظم گڑھ اور الہ آباد میں حاصل کی۔ سن 1932 کے آس پاس ان کی ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابتدا میں افسانہ نگاری اور ڈرامہ نویسی کے ساتھ ساتھ نظمیں اور غزلیں بھی لکھتے رہے۔ بعد میں تنقید پر توجہ کی۔ سن 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ 1938 میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں استاد مقرر ہوئے۔ 1952 میں راک فیلر فاؤنڈیشن کی مدد سے امریکہ اور انگلستان کا سفر کیا۔ سن 1961 میں الہ آباد یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ انتقال الہ آباد میں ہوا۔ احتشام حسین نے علم زبان سے متعلق جان بیمس کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے نام سے کیا۔ اس کے علاوہ افسانوں کا مجموعہ ویرانے اور سفر نامہ ساحل اور سمندر کے نام سے شائع ہوا۔ بچوں کے لیے اردو کہانی لکھی۔ ہندی میں اردو ادب کی تاریخ، اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کے عنوان سے مرتب کی۔ احتشام حسین کا اصل میدان تنقید ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے شروع سے وابستہ رہے، اشتراکیت میں یقین رکھتے تھے، لہٰذا اپنی تنقیدی تحریروں میں انہوں نے اسی نظریے کی روشنی میں زندگی اور ادب کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تنقیدی مضامین کے متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ چند نام درج ذیل ہیں: تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقیدی اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور،
افکار و مسائل اور اعتبار نظر وغیرہ۔ پیش نظر مضمون اعتبار نظر سے ماخوذ ہے۔ اس میں رتن لال شرشار کے ناول فسانہ آزاد کے مشہور مزاحیہ کردار خوجی کا تجزیہ کیا انہوں نے۔ تو خوجی کا بارے میں انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے اس پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خوجی ایک مطالعہ۔ تو لائن سے چل رہے ہیں، تو یہ نمبر جو ہے 3 لیسن پر آ رہا ہے، تو میں لیسن پورا پڑھوں گی نہیں، جو مطلب اس کا مین پوائنٹ ہے وہ بتاؤں گی کہ خوجی ایک مطالعے کے تحت سید احتشام حسین نے رتن شرشار کے زخیم ناول فسانہ آزاد کے مزاحیہ کردار کا تجزیہ کیا ہے۔ اس میں خوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب صاحب کی محفل میں ہوتی، جہاں وہ دیگر مصاحبوں کے ساتھ نواب صاحب کی تاریخی بٹر صنف شکن علی شاہ کی گمشدگی پر تعزیت کر رہے ہیں۔ خوجی کے کردار میں ایسی خصوصیت ہے کہ ہم بہت جلد اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی تیز زبان، فقرے بازی، خالص افوینیوں کی سی گفتگو، سب میں ایک بھانٹ کی سی کیفیت ہے۔ خوجی کی عمر 60 سال کی، وہ اپنی عمر کے اعتبار سے ہر مسئلہ پر سنجیدگی سے مشورہ دیتا ہے، لیکن لوگ اس کی بات سنجیدگی سے سننے کے بجائے اسے چھیڑتے ہیں، اور اس کی پسندیدہ چیزیں افیون اور گناہیں اور اس کے ڈرنے اور نفرت کرنے والی چیزوں میں پانی ہے۔ بعد میں کمار اور بواز زعفران کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ خوجی دراصل لکھنؤ کی زوال آمدہ تہذیبی معاشرت کا نمائندہ ہے۔ وہ خود کو کٹر ہندوستانی بتاتا ہے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کباب کھانا، مگر ہوٹل میں جا کر کھانے کو شرعاً ناجائز سمجھتا ہے۔ خوجی بظاہر مسخرہ یا مزاحیہ کردار نظر آتا ہے، لیکن اس میں ایک دنیا دار کا تدبر بھی ہے، اس میں بے پناہ جذبہ وفاداری بھی ہے۔ وہ قدم قدم پر نواب صاحب اور اپنے ساتھی آزاد کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے۔ اس کے حلیوں پر نظر ڈالیں تو سرشار کے مطابق مجسم شامت، پستہ قد، کوہتا گردن، تنگ پیشانی، خباثت اور شرارت کی نشانی۔ خوجی ہندوستان میں ہو یا روس میں، ترکی اور پولینڈ میں وہ اپنی خصوصیتیں ساتھ لیے پھرتا ہے۔ تو اس خلاصہ ہمارا ہو گیا یہ والے سبق کا جو ایک تنقیدی مضمون تھا کہ خوجی کا ایک مطالعہ کیا ہے احتشام حسین نے۔ تو نفس مضمون اس کا یہ ہے کہ اس مضمون کی روشنی میں خوجی فسانہ آزاد کا دلچسپ مسخرہ کردار ہے۔ خوجی جو ہے ایک ناول ہے نا، اس کا ایک جو ہے کامیڈی کردار ہے۔ مصنف نے اس مزاحیہ کردار کو لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کے نمائندے کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ مکمل ہو گیا ہے یہ مضمون۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اگلے صفحے پر دیکھیے، یہ ہے لفظ و معنی۔ یہاں پر مشق ہماری شروع ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے لفظ معنی، یہ پہلا لفظ ہے عاقل، عقل مند، اس کے بعد ہے متحمل یعنی برداشت کرنے والا، صف شکن صفوں کو توڑ دینے والا، بہادر، گمشدگی، کھو جانا، مبالغہ آمیز، حد سے زیادہ بڑھا ہوا، غیر معمولی، غیر معتدل، جس میں اعتدال نہ ہو، حد سے گزر جانے والا، اجتناب، پرہیز، تغیرات، تبدیلیاں، حربہ، ہتھیار، عقبی، پچھلا۔ فیضی فارسی کا ایک مشہور شاعر جو مغل بادشاہ اکبر کا درباری تھا۔ مذاق سلیم، اچھا ذوق، حسن انتخاب کا سلیقہ، بذلۂ سبقی، ظرافت، فقرے بازی۔ زبان زد فقرے، وہ فقرے جو زبان پر چڑھے ہوئے ہوں۔ قرولی، ایک قسم کا چاقو، خنجر، کٹاری۔ کھجوروی، ٹیڑھا پن، کجروی، ٹیڑھا پن، زوال آمدہ، زوال پذیر، جو پرستی کی طرف جائے۔ نمک خوار، نمک کھانے والا، مطلب وفادار۔ اب یہ والا پیج ہمارا ہو گیا مکمل۔ نیکسٹ پیج پر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے اگلا لفظ ہے جل، دھوکہ، بھئی خواہی، بھلا چاہنا، خیر خواہ، بھلائی چاہنے والا، کینہ پروری، چھپی ہوئی دشمنی، دشمن پالنا، عیوب، عیب کی جمع، برائیاں۔
تو غور کرنے کی بات جو ہے اس مضمون سے متعلق ہے کہ خوجی پنڈت رتن ناتھ سرشار کی داستان نما ناول فسانہ آزاد کا مشہور کردار ہے۔ سید احتشام حسین نے خوجی کے کردار کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ سرشار نے ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک حصہ میں آزاد کی شکل میں ظاہر ہوا اور دوسرا خوجی کی صورت میں۔ مصنف کے مطابق خوجی لاپرواہ، مغرور اور غصہ ور ہونے کے باوجود دوستوں کی محبت کا دم بھرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا اور معاملات کو سمجھداری سے سلجھانے والا کردار ہے۔ مصنف کے مطابق خوجی فسانہ آزاد میں دلچسپی پیدا کرنے والا مسخرہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کی علامت ہے۔ اب دیکھیں سوالات ہمارے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں 4 سوالات ہیں، ہم چاروں کے جوابات دیکھیں گے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے خوجی کا حلیہ بیان کیجیے، تو جواب دیکھ لیجیے اب۔ تو دیکھیے جواب ہے سرشار کے مطابق خوجی مجسم شامت، پستہ قد، کوتاہ گردن، تنگ پیشانی، خباثت اور شرارت کی نشانی، صورت ایسی کہ کوئی اسے شریف نہیں سمجھتا۔ سوال نمبر 2 ہے خوجی کو مغرور ثابت کرنے کے لیے کیا دلیلیں پیش کی گئی؟ خوجی کا احساس برتری کہ وہ اپنا نام کم سے کم مفتی خواجہ بدیع صاحب علیہ رحمۃ اللہ والغفران بتاتا ہے، ہار جانے کے بعد ہار نہیں مانتا، بات بات میں کرولی نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے خوجی کے جذبہ وفاداری کے بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے؟ خوجی ایک نفسیاتی کردار ہے جس میں سچائی اور اپنی فطرت کے ساتھ خلوص پایا جاتا ہے۔ وہ زوال آمدہ جاگیردارانہ تمدن کا ایک خاص کردار ہے جس میں جذبہ وفاداری کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جس کے لیے جب وہ نواب صاحب کے یہاں تھا تو ان کے نمک خوار ہونے کی حیثیت سے ان کا دم بھرتا تھا، جب وہ آزاد کے ساتھ ہوا تو ان کے لیے اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے آمادہ نظر آیا۔ اب سوال نمبر 4 دیکھیے خوجی اور آزاد کے کرداروں میں کیا مطابقت ہے؟ آزاد عالم فاضل ہے تو خوجی بھی اپنی علمیت کا اظہار کرتا ہے، وہ آزاد کے ساتھ ساتھ فیضی کی غزلوں کے اشعار پڑھتا ہے۔ میاں آزاد بہادر ہیں تو خوجی بھی اپنی بزدلی کو عمل کے پردوں میں چھپانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ دونوں عاشق مزاج ہیں، ظرافت اور بزلہ سنجی دونوں کے یہاں ہیں۔ تو ہمارے چاروں جوابات ہو گئے مکمل۔ تو دیکھیے ہمارے چاروں جوابات ہو گئے مکمل۔ عملی کام ہے یہاں پر اپنے استاد کی مدد سے فسانہ آزاد کا وہ حصہ پڑھیے جس میں سرشار نے خوجی کا تعارف کرایا ہے تو اپنا لائبریری میں جائیے گا آپ، فسانہ آزاد ناول ہے، اس میں جو ہے خوجی کا اچھے سے تعارف ہے، تو آپ لوگ ضرور پڑھیے گا۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا پورا چیپٹر مکمل ہو چکا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کر کے میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔